السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس رمضان کی دوسری تاخرات میں ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جیسے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ شروع میں تاخرات سے متعلق ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاخرات 23 رات کو بھی ہوئی ہے، اسی لیے میں نے یہاں چند علماء کے نام لکھے ہیں۔ صحابہ میں سے کئی ایک ہیں حضرت علی، ابن مسعود، ابن عباس، عائشہ رضی اللہ عنہا، امام شافعی رحمہ اللہ، ابن القیم، ان تمام کا کہنا ہے کہ تاخرات کبھی 23 کو بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں یہ آج رات تاخرات ہو اور ہم سب اس کی برکتوں سے، عنایتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور یہ بار بار دعا پڑھتے رہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور جو باتیں خطبہ جمعہ میں ہم نے اس دعا سے متعلق بتائی تھیں اس کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف کیسے تھے، جیل میں بھی تاخرات گزارتے تھے۔ جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، تقریباً ڈیٹ بھی مجھے یہاں لکھی ہے میں نے، 706 ہجری، تقریباً آج سے 700 سال پہلے جب ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا تو جیل میں گئے، وہاں بھی تاخرات، اللہ اکبر، ہم آزاد ہیں تاخرات نہیں گزارتے۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے، جیل میں بھی تاخرات گزارتے تھے۔ تو جب علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کسی بات میں جیل میں ڈال دیا گیا تو وہاں کچھ لوگ تھے، سب نے مل کر ماشاءاللہ تاخرات گزاری۔ تو اس وقت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا، تاخرات کے بارے میں آپ ہمیں نصیحت کیجئے۔ تو اس موقع پر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہی، کہا دیکھو مہینہ 29 کا ہوتا ہے تو تاخرات کی علامتیں الگ ہوتی ہیں، اور مہینہ اگر 30 کا ہوتا ہے تو علامتیں الگ ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ کیسے وہ کائنات پہ غور کرتے تھے، اگر 30 روزے ہوں علامت الگ، اگر مہینہ 29 کا ہوتا ہے تو علامت الگ۔ اور اس وقت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ علامتیں ان کو بتائیں کہ ایسے ہوتا ایسے ہوتا ہے۔ اور گزشتہ درس میں ہم نے ایک علامت یہ نہیں بتائی تھی کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ تاخرات جب ہوتی ہے، شب قدر ہوتی ہے، سکون ملتا ہے ایک طرح کا۔ اگر آپ اپنے دل میں سکون پاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے سلامتی اتاری ہے، ایک طرح کا مطلب خوشی خوشی اندر سے ہو رہی ہے، تو سمجھیے یہ تاخرات ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں دین دو طرح کا ہے، ایک ہے اوریجنل، دوسرا ہے ڈپلیکیٹ۔ ڈپلیکیٹ دین زیادہ ہے، اصلی دین کہاں جا کے چھپ گیا ہے۔ اب یہ تاخراتوں کے میں ایسی علامتیں لوگ ذکر کرتے ہیں، صحیح علامتیں کہیں جا کے چھپ گئے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک 6 علامتیں ذکر کرتا ہوں جو ہمارے معاشرے مشہور ہو چکے ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں۔ کیا کیا علامتیں لوگ اپنی طرف سے بنائیں، دیکھو لوگ کیا بولتے ہیں۔ دیکھو یہ بات آج کے مطلب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اس ترقی یافتہ دور میں یہ علامت ہمارے ذہن میں گھستی نہیں ہے۔ کیا بولتے ہیں لوگ، بولتے ہیں تاخراتوں میں درخت زمین پر گر جاتا پھر صبح ہی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ذہن میں نہیں آتی بات۔ اور اسی طریقے سے بولتے ہیں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا پھر برابر پھر کھارا ہو جاتا۔ سب کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، بعض لوگ بولتے ہیں کتے بھی اور گدھے نہیں بھونکتے، حالانکہ ہر رات بھونکتے رہتے ہیں۔ یہ علامت کہاں سے آئی؟ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ بولتے ہیں کہ اس وقت میں روشنی دور دور تک رہتی ہے۔ روشنی تو ہے روشنی زیادہ ہوتی ہے اس دن، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس روشنی کو پہچانیں گے کیسے؟ علماء تو بولتے ہیں پرانے زمانے میں لائٹاں کم تھے، پہچان لیتے تھے، آج کے زمانے میں لائٹاں اتنے ہیں، وہ روشنی لائٹیں کی زیادہ ہے، وہ شب قدر کی روشنی کہاں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا
فرشتے سلام کرتے کہتے کیسے نہیں سمجھ میں آتا، کون سنا نہیں معلوم، کہاں سے آیا نہیں معلوم۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا، ایسی چیزیں بہت ہیں انٹرنیٹ میں، آپ چلے جاؤ انسٹاگرام میں اور دیکھنے والے بھی لوگ لاکھوں میں، ایسے بے بنیاد باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ اور ایک بات بھی ہے، شب قدر کی علامت کیا بولے تو یہ لوگ کعبۃ اللہ کا نیچے طواف کرتے رہتے، فرشتے ان کے اوپر طواف کرتے چڑھ جا کے، یہ سب علامتیں بے بنیاد ہیں۔ لہٰذا ان باتوں میں اگر کوئی بھی بات اگر آپ سنتے ہیں تو ان باتوں کا اپنے ذہن مت رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کی روشنی میں جو علامتیں بتائیں، اور ان کی باتیں یاد رکھیے، یہ علامتیں الگ الگ ہر سال میں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ 27 میں بھی آئی، پانی میں بھی جو ہے صحابہ نے سجدہ کیا، سورج کی روشنی الگ پڑتی، سب ہوتا ہے، ہر سال ایک علامت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان راتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جیسے گزشتہ درس میں ہم نے بتایا تھا، آپ نماز پڑھو، جتنی چاہے پڑھو، آپ اذکار کرو، تلاوت قرآن پڑھو، دعا کرو، دعا سب سے اہم ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں دیکھو، الدعاء فی اللیلۃ احب الی من الصلاۃ، بولتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ، شب قدر میں دعا کرنا نماز سے بھی افضل ہے۔ اب ماشاءاللہ ہم نے نماز پڑھ لی، اب اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں پڑھو، جتنا چاہے پڑھو، لیکن دعا کرنا مت بھولیے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی طاقت آئی تو دعا کرے بغیر کوئی رات نہیں گزرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، یہ وتر میں جو دعا ہوتی ہے اس پر آپ پورا بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ آپ کیا کرنا، ہم کو اپنی زبان میں جو چاہے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ساری زبانوں کو پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا وہ مخلوق کے سارے چیزوں کو سمجھتا بھی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں وہ ارادوں کو سمجھتا ہے، تو کیسے ہمارے مرادوں کو نہیں جو ہے کرے گا وہ۔ اس وقت میں ہم آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں، اب لوگوں کو دعا کرا بولے تو کیا کرتے ہیں، الگ سجدے میں جا کے دعا کرتے، وہ بھی ہاتھ ایسا رکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا، یہ حدیث تو ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد، مگر کیا دعا کرنے کے لیے الگ سے سجدہ کرنا، کیا علماء نے کہا نہیں۔ اگر کوئی کرتے ہیں تو آج سے چھوڑ ڈالو۔ اچھا، سجدے میں کیسا دعا کرنا ہمیں، تو اس کا طریقہ بتایا علماء نے کہا، اگر آپ سجدے میں دعا کرنا چاہتے ہیں بولے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھو، وہ 2 رکعت نفل نماز میں سجدے میں جا کے دعا کرو۔ اور ایک آسانی آپ کو بتا رہے ہیں، دیکھیے، اور ایک فارمولہ، وہ کیا ہے، عربی میں دعا کرنا، کیا بہتر ہے عربی میں دعا کرنا یہ، اور جہاں تک ہو سکے بندے کو عربی دعائیں زیادہ زیادہ یاد کرنا۔ یہ 2 اسٹیجز ہوئے، تیسرا اسٹیج بعض علماء کہتے ہیں، جیسے علامہ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے، دیکھیے، اگر کوئی نفل نماز میں سجدے میں جا کے دعا کرنا چاہتا ہے، اگر اسے عربی نہیں آتی تو اب ماشاءاللہ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے، ماشاءاللہ اتنی حد تک علماء نے اجازت دی۔ تو آپ لوگ سجدے میں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو قریب میں۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ربنا آتنا سواتنا، قرآن کی آیت نا یہ، تو یاد رکھیے، ہم جو قرآنی آیتیں پڑھتے ہیں وہ اصل میں اس وقت دعائیں بن جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت رکوع اور سجدے میں ہمیں کیا کیا ہے، دعا کرنے سے، قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ طاقتوں سے متعلق جو تعلیمات دی جا رہی ہیں قرآن و حدیث اور سلف کے اقوال کی روشنی میں، آپ اس کو اپنے دامن سے باندھ کر رکھیے۔ زندگی میں جب بھی طاقت آتی ہے تو ماشاءاللہ اس کے موقع پر ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور دعا کرتے ہوئے چند باتوں کا لحاظ رکھیں۔ آپ جب دعا کر رہے ہیں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، اور دعا کے بیچ میں بھی درود بھیجنا، کیوں بولے تو جلدی قبول ہونے کے واسطے، اور دعا جب ختم ہوتی ہے اس وقت میں بھی درود ابراہیم بھیجنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا کرنا، ہم ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اب بعض لوگوں کو دیکھتے یہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ غفلت کی حالت میں دعا کرتا تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو، دعا کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہا دعا کرے اس یقین کے ساتھ کرو کہ انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ میری مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اور صحیح حدیث ہے، بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بغیر مطلب انہیں پوچھے، جو چیزیں پوچھا ہے اس کے بغیر ہاتھ کو لوٹانے سے اللہ کو شرم آتی ہے۔ اور اس طریقہ ایک بات بھی ہے، دعا میں دعا کر کے ہاتھ کا ایسا چھوڑنا ہی افضل ہے۔ اگر کوئی دعا کر کے اپنے چہرے پر پھیل رہتا ہے کوئی حرج نہیں، آپ اسے بدعتی نہیں کہہ سکتے۔ یہ سب باریک باریک باتیں ہیں، آپ اسے توجہ دیجیے۔ اور دعا میں غلط چیزیں نہیں پوچھنا، غلط دعا بھی نہیں کرنا۔ کیسا، اے اللہ دنیا کے سارے انسانوں کو تو مسلمان بنا تو ہوگا،
اے اللہ جنت میں رائٹ میں مجھے کمرہ دیا نہیں ہوتا. صحابی اسے سوال کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے اللہ سے جنت پوچھو کافی ہے, وہ رائٹ میں کمرہ کیا وہ. تو غلط چیزیں اللہ سے نہیں پوچھنا. اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے لو کرتے رہتے ہیں, اے اللہ وہ مجھے مراد میں پوری کر دے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگ ہنسیں گے اس وقت میں تفسیر شروع کریں گے. ہمارے ایک ساتھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کام کر رہے تھے. اصل میں ہوتا کیا ہے, لوگ نبی کی قبر کے پاس جاتے ہیں, نبی سے مانگنا شروع کر ڈالتے ہیں. نہیں مانگنا, بلکہ پولیس آپ کو دیکھتی سعودی وغیرہ کی, اگر قبر کی طرف پلٹ کو مانگتے رہتے ہو یا اللہ استوى القبلہ, قبلے کی طرف پلٹو, قبلے کی طرف پلٹو, تو بولتے ہیں. وہ ہمارے ایک ساتھی وہاں کھڑے ہو کر کام کر رہے تھے, تو پتہ نہیں کہاں سے لوگ کیسے قسم کے لوگ آتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, نبی سے مرادیں مانگنے کے لیے چیٹیاں لا کر وہ جالیوں سے اندر پھینکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. تو وہ ہمارے ساتھی وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھاتے ایسا نہیں کرنا. وہ بولتے ہیں 450 چیٹیاں جمع کریں ہمیں. کتنے چیٹیں تھے؟ 450. وہ لے کر آ کے ہم لوگ پڑھنا شروع کیے, سحری تک اللہ کی قسم ہنس رہے تھے اس میں. انہوں تو بولتے ہیں 450 چیٹیوں میں تقریباً 400 چیٹیوں میں یہ لکھا ہوا ہے اے اللہ میں فلاں سے لو کرتا ہوں, مجھے پار کرا دو. استغفر اللہ. کیا ہو گیا امت کو. اور وہ بات بھی آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ کی جالی کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہیں. اب لوگ وہاں جاتے تو بی پی ہاتھ میں نہیں رہتا, لوگ پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں. اور لوگ یہ بھی کرتے ہیں, جاؤ مدینے کو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بول کے بھیجو. ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں زندہ ہیں, لہٰذا یہ دعا میں جو بدعتیں ہوتی ہیں, غلط باتیں ہوتی ہیں, لہٰذا ان تمام سے آپ یہ رکھیے. اور دعا میں کیا کرنا, دعا جب شروع کرتے اس وقت آپ سب سے پہلے توبہ کرنا. توبہ کیوں کرنا بولا تو اس لیے کہ بندہ گناہ کر کے اللہ اور اس کے درمیان میں ایک طرح کی وحشت پیدا ہو جاتی ہے, اور جب وحشت رہی تو آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. اسی لیے دعا کرو سب سے پہلے اللہ کی تعریف, بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بعد میں بولو سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, پڑھ کے آگے بڑھو ماشاءاللہ. اور یہ بات یاد رکھو, کبھی دعا کرتے وقت رونا آتا, لیکن جب رونا آ جاتا نا اسے نہیں چھوڑنا آپ. اس لیے کہ رونا بہت جلدی بہت دیر سے آتا ہے, بہت جلدی چلا جاتا ہے. اگر آپ اپنے جو ہے پر رو رہے ہیں, ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور قریب ہو کر زیادہ رونے کا مکمل طور پر انسان کوشش کرنا چاہیے. اب آئیے اس تقریباً 24ویں پارے میں کیا کیا اہم مقامات ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس سورہ زمر پڑھی گئی. زمر کا معنی جماعت کا آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں بیان کرتا ہے, لوگوں جہنم کی طرف لوگوں کو جماعت کی شکل میں لے جایا جائے گا, اور جنتیوں کو بھی جماعت کی شکل میں لوگوں کو لے جایا جائے گا. جماعت کی شکل بولے تو لوگوں کو. اور جنت و جہنم کے کھلنے میں ذرا فرق ہے. وہ کیا ہے, جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے سے پہلے جنت کے دروازے کھلے, یہ ان کے لیے اعزاز ہے. مگر جہنمیوں کو جب لے جایا جائے گا تو سامنے کھڑے ہوں گے, بعد میں جہنم کو لایا جائے گا. اور یہ بات یاد رکھیں, ابھی بھی جنت و جہنم موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, وہ فنا نہیں ہوں گے. بعض لوگ بولتے ختم ہو جائے, نہیں ختم ہوتے. جنت بھی ہمیشہ رہے گی, جہنم بھی ہمیشہ رہے گی. اور ان دونوں کو بیان کرتے ہوئے علماء کو بڑے بیلنس کا کام کرنا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جنت کا تذکرہ اتنا زیادہ کرتے انسان کو وہ کیا ہوتا ہے, گناہوں پر جرت آ جاتی ہے, میں کیا کر دوں جنت میں جاتا ہوں. نہیں, بیلنس سے ذکر کرو. اور جہنم کا بھی ایسے ہی, جہنم کا زیادہ ذکر کرے تو کیا ہوتا, بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا. اسی لیے اس کو ذکر کیسے کرنا, وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں, جب پرندہ اڑ رہا ہے اس کے 2 پر ہیں, اگر آپ دونوں پروں کو برابر کٹ کرے تو برابر اڑتا, اگر ایک پر زیادہ کٹ کو ایک پر کم کرے تو ایسا ہو جاتا فلیٹ کے سکا. تو اس طریقے سے آپ جنت کا بھی سوال کرو اور جہنم سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اسی طریقے سے اللہ تبارک صورت میں یہ بتایا کہ ہمیں ہر کام میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے. اخلاص کسے بولتے معلوم ہے؟ اخلاص کسے بولتے, بندہ کوئی بھی کام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے. اور ہمارے پاس ریاکاری بھی آتی ہے. آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, دکھاوا بہت آتا ہے. اب یہ دکھاوا انسان کے پاس کیسے آتا ہے, ذکر علماء اس کے 3 حالتیں بتاتے ہیں. علامہ ابن حنبلی رحمہ اللہ سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نقل کیا ہے, ذرا غور سنیے. بات یہ ہے ریاکاری کا حملہ انسان پر کیسے ہوتا ہے, ذرا سنیے.
سب سے پہلے ہوتا کیا ہے، بندہ نیک عمل شروع کریا ماشاءاللہ، شروع سے آخر تک انہیں ریاکاری، دکھاوا، شہرت نہیں چاہتا ہے، تو ماشاءاللہ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے وہ اپنے کام کو ماشاءاللہ صحیح سالم پہنچ جاتا ہے، اس کا کام کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، قبول کرتا ہے، اور اس کے کام کا پورا بدلہ بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مخلص لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے، آمین۔ دوسری قسم ہے، وہ کیا ہوتا ہے 50-50۔ وہ کیسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے اللہ کے لیے، لیکن آخر کے 2 رکعت میں ریاکاری آ گئی، تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہے، جتنا آپ پڑھے اتنا ثواب، 2 رکعت کا ثواب اللہ دے گا اور 2 رکعت کا ثواب گیا۔ اس کی مثال کیسے بولا، تو جتنا پرچے میں لکھے اتنا کریکشن کر کو مطلب کیا کرتا ٹیچر نمبر دیا تھا، اسے بولا 50-50۔ دوسرا ہوتا ہے بڑا خطرناک، کیا ہوتا ہے، بندہ عمل کر رہا ہے شروع سے ریاکاری، استغفر اللہ، شروع سے ریاکاری، بولے اگر شروع سے ریاکاری کیا تو اس کا عمل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ ریاکاری معلوم ہے جیسے ایڈز کا مریض اور کینسر کا مریض ہوتا ہے، انسان کو اندر سے کھوکھلا کرالتا، ویسے یہ ریاکاری دکھاوا انسان کے عمل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھو لوگو، ریاکاری کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا ہے۔ ریاکاری کا فتنہ آپ نے اس کو دجال کے فتنے سے جوڑ کر بتایا۔ ریاکاری کو کیا بولتے ہیں، شرک اصغر بولتے ہیں۔ شرک اصغر کیوں بولتے یہ بھی سن لیجئے۔ اصل میں بندہ کیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کے ساتھ لوگوں کی تعریف سننا چاہتا ہے، تو یہاں کیا ہوا، دونوں نیتیں ایک ساتھ ہو گئی، تو نیت میں شرک ہوا نہیں ہوا، اس لیے اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، غور سے سن لو، اللہ بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری کرنے والوں سے کہے گا، اے لوگو جس کے لیے ریاکاری کرتے تھے ان کے پاس جا کے بدلہ لے لو قیامت میں۔ کون بدلہ دے گا، کون ایک نیکی دے گا؟ لہٰذا ریاکاری کا حملہ نعوذ باللہ میرے اوپر بھی ہو سکتا، آپ پر بھی ہو سکتا، کبھی بھی ہو سکتا۔ جب بھی ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا پڑھ لو، اللہم اجعل جمیع عملی خالصا، اللہم اجعل جمیع عملی خالصا واجعلھا لوجھک۔ اللہم کیا بولتے تھے، وہ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں جو عمل کر رہا ہوں تیرے لیے اس میں اخلاص پیدا کر تو، اور میرے عمل میں تیرے علاوہ کسی کا کوئی حق نہ رکھ۔ ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ہر کام میں اخلاص پیدا کرنا، اور اخلاص بہت مشکل ہے، یعنی علماء تو بتاتے ہیں اخلاص پیدا ہونے کے لیے کبھی 50 سال بھی لگتے ہیں۔ ریاکاری کا حملہ ہونے کے واسطے بہت جسے بولتے بننا مشکل ہے، بگڑنا بہت آسان ہے۔ ریاکاری اور دکھاوے کی یہی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک نے اس کے بعد یہی بتایا، لوگ اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہیں۔ کیا بیٹا بناتے ہیں، مطلب کیا ہے، جیسے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنائے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنائے نہیں بنائے، اور انہوں نے کفار مکہ نے تو یہ کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام میں پوچھتا ہے، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، انسان کو بچے کب ہوتے، شادی کے بعد نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیوی نے کہاں سے ہوتے بچے؟ اور لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی بیوی کون، نعوذ باللہ مریم۔ یہ کرسچنوں کا عقیدہ ہے خطرناک، اللہ تعالیٰ کے لیے بچہ لڑکا ہے بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس عقیدے کے تردید اتنے خطرناک انداز سے کرتا ہے، اگر تم اللہ کے لیے لڑکا ثابت کرو تو کیا ہوگا، اس بات پر زمین آسمان پھٹ جائیں گے، برداشت نہیں زمین آسمان کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے سورہ جو ہے زخرف میں کہا، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یاد رکھو اے لوگو، اگر اللہ کے لیے کوئی لڑکا ہو تو سب سے پہلے نبی اس کی عبادت کرتے تھے۔ کہاں ہے، میں نہیں، لڑکا نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات کس سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر ایک سے ہر عیب سے پاک ہے۔ اور یہی بات تو تھی سورہ اخلاص میں، آخری دن آئے گا، یہودیوں نے آ کر کہا، اے محمد رب کا نسب بتاؤ۔ رب کا نسب ہے، رب کا نسب نہیں ہے، وہی اول وہی آخر اور وہی مقدم وہی مؤخر، سب وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص اتاری، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اور یہ آپ غور کریں علماء، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکے کا جو لفظ آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے ولد کا لفظ استعمال کیا،
اور اللہ تعالیٰ جب پیدا کرنے کا لفظ آتا ہے تو وہاں خلق کا لفظ استعمال کرتا ہے. ذرا یہ علمی نقطہ ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی بیوی ہے نہ بیٹا ہے، لہٰذا ہر ایک کو سمجھانا چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی فرمایا، دیکھو زمین و آسمان میں غور کرو، یہ دن اور رات مکمل طور پر اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے تین اندھیروں میں. اللہ فرماتا ہے یخلقکم من بعد فی ظلمات ثلاث. وہ تین اندھیرے کیا؟ وہ ایک تو ہے وہ مادر رحم کا اندھیرا، دوسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کے پیٹ میں جب بچہ رکھتا ہے نا، ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اگر اس میں بندہ اگر غور کر لے پوری دنیا مسلمان ہو جائے. شروع سے لے کر آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پیدا فرماتا ہے، کیسے مرحلے میں جاتے ماشاءاللہ. وہ ہم کیا سمجھ لیے؟ ایک دھماکہ سمجھ گئے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے. ایک تو مادر رحم کا اندھیرا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس مادر رحم پر یہ کور چڑھاتا ہے، اس کا اندھیرا. اور تیسرا ہوتا ہے پیٹ کا اندھیرا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اللہ کیسے جو ہے پیدا کرتا ہوگا. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سانس نہ آئی تو کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کو پیدا فرماتا ہے، اور اس میں بھی کیا ماشاءاللہ جانتے ہیں 9 مہینے تک برابر باقی رہتا ہے. ڈاکٹر لکھ کو دیتی ہے ڈیٹ آف ڈیلیوری، لیکن وہ لکھتی ڈاکٹر ایک لیکن ہوتا ایک. اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ یعلم ما تغیض الارحام وما تزداد. دیکھو یہ جو دن ہے نا بچے کے ماں کے پیٹ میں رہنے کے، بڑھ بھی سکتے زیادہ بھی ہو سکتے. 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا، 7 مہینے میں ہو سکتا، 8 میں ہو سکتا، 9 میں ہو سکتا، بعض 10 میں بھی ہوتا. لہٰذا ان تمام چیزوں پہ ہمیں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس بارے میں آپ جانتے ہیں عورت جب جنتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بچہ جنتے ہوئے عورت کا انتقال ہو جائے تو شہادت کی موت ہے. اور یہ شہادت کی جو موت ہے نا دنیا کے کسی مذہب میں آپ نہیں پائیں گے. اللہ اکبر. تو اس طریقے سے اللہ نے جو ہے ماں کے پیٹ میں بچے کو پیدا فرمایا. اور آپ جانتے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں ہیں. ماں کے پیٹ میں پیدا فرمایا تو جب بچہ کئی دن کا ہو جاتا ہے تو تقدیر لکھی جاتی ہے. آپ سنے ہوں گے تقدیر لکھی جاتی ہے. وہ کب کب لکھتے ہیں؟ علماء بولتے وہ تقدیر 2 مرتبہ لکھی جاتی ہے. اب تک 1 مرتبہ سنے ہوں گے آپ، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو 2 بار لکھتا ہے. وہ 2 بار ایک کچھ لکھتا ہے. وہ کیوں بولے تو اس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے. اور اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے کیسے پکارتا ہے. اللہ نے سورہ یونس میں کہا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ. جب انسان کو تکلیف پہنچ کیا کرتا ہے؟ لیٹ کر پکارتا ہے. ہسپتال میں دیکھتے نہیں ایک آدھ انسان بول رہا ہے کہیں کو اللہ بیماری دیا مجھے، ایسا دعا لجنبی او قاعدن، بیماری آئی تو کبھی کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتا ہے، کبھی بیٹھ کر اللہ کو پکارتا ہے. ابھی وہ آیتیں پڑھی گئیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. انسان کو جب بیماری آ جاتی تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. جیسے ہی بیماری ختم ہو جاتی ہے تو دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. اب ہوتا ہے میرے امی کو سدھار دے، فلاں کر دے، فلاں کر دے بولتے رہتے، لیکن طبیعت اچھی ہوتی دعا کرنا چھوڑ دیتے. ایسا نہیں کرنا. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، اگر آپ بیماری میں دعا کرتے ہو اللہ دعا قبول کرتا نہیں. کب دعا قبول کرتا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. خوشحالی میں اللہ کو یاد کرنا، صحت میں اللہ کو یاد کرنا. اگر صحت میں خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو گے مصیبت میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. لہذا جب صحت مند ہوں ویسے ٹائم پر موج مستی نہیں کرنا، بلکہ صحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا اور کہنا. اور یہ دعا پڑھنا خصوصاً اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی. اللہ کے نبی تو بولتے دیکھو دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ عافیت ہے. اگر عافیت اٹھ جائے تو نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال مانگنا چاہیے اور عافیت کے بدلنے سے پناہ بھی مانگنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اسی طریقے سے اللہ نے تہجد کی پابندی کے بارے میں بڑی اچھی باتیں بتائیں. دیکھو جتنے لوگ تہجد پڑھنے تراویح پڑھنے آئے اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، اور جو لوگ تراویح تہجد نہیں پڑھتے اللہ فرماتا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ آیت ہمیشہ
عالم اور جاہل میں کمپیئر کرنے کے لیے لاتے ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ڈاکٹر عبداللہ جلم حفظہ اللہ صاحب کی تفسیر میں ہمیشہ بولتے دیکھو عالم جاہل جیسے برابر نہیں ہوتے ویسے تراویح تہجد پڑھنے والا نہ پڑھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتا. تراویح تہجد کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں. یاد رکھیے یہ رمضان میں ہم جو تراویح پڑھتے ہیں نا وہ غیر رمضان میں بھی ماشاءاللہ اس پر ہمیں کیا کرنا مداومت اختیار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی حدیث میں کہتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم. دیکھو یہ تہجد پڑھے تو کیا ہوتا, تہجد نیک لوگوں کی عادت ہے. ہم میں سے ہر ایک آدمی نیک بننے کی بڑی کوشش کر رہا ہے, کرتے رہتے, لیکن اس کے لیے طریقے نہیں معلوم ہے. اسی لیے رمضان کے شروع میں فجر کے درس ہیں, وہ درس سن کر دیکھیے آپ. نیک بننا بولے تو وہ نیک بننے میں تہجد کا بہت بڑا کردار ہے. دنیا میں کوئی بھی آدمی نیک بنا ہے تو تہجد پڑھے بغیر نہیں بن سکتے. اللہ کے نبی فرماتے لوگوں تہجد پڑھو اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کی عادت ہے. تہجد پڑھے تو کیا ہوتا, گناہ مٹتے ہیں, بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اور ایک بات جو غور سے سنیے, تہجد پڑھے تو یہ سستی بھی ماشاءاللہ دور ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نماز فجر چھوڑ کے سوتے بڑا منہ کھلتا ہمارا, سستی, وہ شیطان آ کے یہاں پیشاب کرتا, یہاں بھی رات گزارتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لہٰذا اگر ہم سستی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم تہجد کا اہتمام کریں. تہجد کا اہتمام کریں تو سستی خود بخود چل جاتی ہے. اب اس کے بعد نماز فجر پڑھو اور سستی چل جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نماز فجر کے بعد بیٹھے رہتے ہیں, نیند آتے رہتی, ذرا چائے پینے چل کے گئے ماشاءاللہ نیند چلے گی نا. یہ دیکھو یہ آپ نماز فجر کے بعد چائے پینے چلے گئے تو نیند چلی جاتی. ذرا بتاؤ جو بندہ نماز فجر سے پہلے تہجد پڑھے گا وہ کیسے سستی کا شکار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام ماشاءاللہ تہجد کا بڑا اہتمام کرتے تھے. بلکہ مکی دور کی آیتوں میں ایک صورت مکمل اتاری گئی, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اور یہ بات یاد رکھیں, یہ غور سے دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے یہ تہجد ضروری ہے, علماء کے لیے بھی ضروری ہے. کوئی بھی آدمی عالم ہے اور ساتھ میں وہ دعوت کا کام کرتا ہے, تہجد پڑھے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی مثال دیکھ, دلیل دیکھیے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین, ان کو کہا جاتا ہے امام اہل السنہ والجماعہ. ان کے پاس ایک دن غور سنیے امام شافعی رحمہ اللہ ملنے جاتے ہیں. کون کس کے پاس گئے؟ امام شافعی امام احمد کے پاس ملنے گئے. تو امام احمد کیا سمجھے, وہ تو تہجد کے بڑے پابند تھے. کون؟ امام احمد. انہوں کیا سمجھے رات میں شاید امام شافعی اٹھ کر تہجد پڑھیں گے, بولا تو ایک کیا بولتے ہیں ایک جگ میں پانی رکھے, اور پانی رکھے تو کیا ہوا, نماز فجر سے پہلے اٹھ کر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا شافعی کو میں نے جو پانی دیا تھا وہ پانی ویسے ہی رکھا ہوا ہے. تو بولے کیا تہجد کو نہیں اٹھے کیا؟ تو اس وقت امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا لوگوں دیکھو طالب علم جو ہوتا ہے, عالم جو ہوتا ہے, اسے کبھی تہجد نہیں چھوڑنا چاہیے. ہماری جماعت یا دوسری جماعت کے وہاں آپ دیکھیں گے یہ علماء جو ہوتے ہیں کبھی تہجد ماشاءاللہ نہیں چھوڑتے. تو اس طریقے سے دعوتی کاموں میں بڑی بہتری آتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی بڑی بہترین شکل. ہمارے پاس کئی نوجوان ہیں, ان نوجوانوں سے ہم ایک بات کہنا چاہیں گے اس وقت, وہ کیا ہے, اگر آپ اپنے سارے اعضاء کو غور سے سنیے, اگر اپنے سارے اعضاء کو, آنکھ ہے, کان ہے, پیر ہے, ہاتھ ہے, اگر ان تمام اعضاء کو زنا سے اور دوسرے بیماری دوسرے زنا سے اور دوسری برائیوں سے بچانا چاہتے تہجد کا اہتمام کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تہجد پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے, اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے, میں اس کا پیر بنتا ہوں میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پیر بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے, میں اس کا کان بنتا ہوں جس کے ذریعے سنتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کان میں ہاتھ میں نہیں آتا. مطلب یہ ہے یہ کان, ہاتھ, ناک, پیر وغیرہ ہیں, ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے, برائیوں سے روک دیتا ہے. لہٰذا اندھیرے میں تہجد پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعضاء دن کے اجالے میں غلط کام نہیں کرتے ماشاءاللہ. لہٰذا اس کی طرف توجہ دیں. اور اسی طریقے سے تہجد پڑھنے سے چہرے پہ رونق آتی ہے. آپ خود ایک ہفتہ تہجد کا اہتمام کرو, اس کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو آپ کے چہرے پر رونق آئی نہیں آئی ہے. اس سے پہلے بھی وہ چیز ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تہجد
تہجد پڑھنے والوں پر کیوں ان کے چہروں پر رونق ہوتی ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے تجربے کی بات یہ کہی تھی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ رات میں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالتا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے تہجد کی پابندی کرنا۔ اور یہ بات بھی دیکھیے، جن لوگوں پر جادو کا اثر ہوتا ہے، جن لوگوں پر جنات و شیاطین کا اثر ہوتا ہے، ان کے لیے بھی علماء نے یہ نسخہ بتایا ہے، وہ کیا کرنا، نماز فجر سے پہلے اٹھ کر سورہ بقرہ کی اکیلے میں تلاوت کرنا۔ تلاوت کر کے دیکھو ماشاءاللہ سورہ بقرہ کے اندر وہ طاقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، تہجد کا اہتمام کرنے والے لوگ عقل مند ہیں۔ ہمارے پاس عقل مند کسے بولے تو دوسروں کو ڈبوئے تو عقل مند بولتے ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو تہجد کی پابندی کرتا ہے۔ اور تہجد کی پابندی کرنے کے لیے اور ایک چیز بھی ہے، کیا بولے تو رات میں جلدی سو جانا۔ اگر رات میں 2 بجے تک موبائل لے کے نہیں اٹھتے۔ اور یہ بات بھی ہے تہجد کے اٹھنے کے لیے اور ایک چیز بھی ہے، بندہ دن میں گناہ نہیں کرنا۔ اگر دن میں گناہ کرا تو رات میں اللہ تعالیٰ اپنے سامنے اپنے آپ کو نہیں کھڑاتا۔ لہذا اس طریقے سے تہجد کا اہتمام کریں۔ اور آج کل خواتین بھی، ماں باپ بھی اپنے بچوں کی تربیت میں بڑا پریشان رہتے ہیں، بچے ہماری بات نہیں مانتے، کیا میرا بچہ ایسا ہو جا رہا ہے۔ ایک بات یہی بولتے ہیں، کبھی کبھی تو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے کرتے بیزار ہو جاتے، کیا کرتے معلوم ہے، پیپر میں دیتے آج سے ہی نہ میرا بیٹا نہیں، استغفر اللہ، آج سے میرا ہی نہ بیٹا نہیں، آنکھ کر ڈالو، آنکھ بولتے اسے، بلکہ اتنا ہی بولتے ہیں میرے مرنے کے بعد اسے وراثت بھی نہیں ملتی اسے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے، اولاد جہاں نعمت ہے وہیں آزمائش بھی ہے۔ لہٰذا ان دونوں کو تصور کر کے جو خواتین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں انہوں تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرنا۔ اس لیے دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کو آپ جانتے نا، وہ کیا ہو گئے، بڑے ہونے اندھے ہو گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کو بڑا تعجب ہوا، کیسا میرا بیٹا اندھا ہوگا نا۔ انہوں کیا کرتے، ماں کی دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی، والد سے بڑھ کے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رات میں تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ تو میرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دے۔ وہ دعا کر کے سوئے تو رات میں ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے۔ یہ واقعہ صحیح ہے، کس کے خواب میں؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے والدہ کے خواب میں آ کر بولے، دیکھو اے امام بخاری کے والدہ، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹے کی آنکھوں کو لوٹا دے گا۔ یہ خواب دیکھ کر اٹھے، انہوں بولتے ہیں میرا بیٹا ماشاءاللہ اچھا چل کو جا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بینائی دی، ان کے بارے میں لکھنے والوں نے یہ لکھا، اب ذرہ آنکھ یہ ہوگا تو ہم چشمہ لگاتے نا، مگر امام بخاری رحمہ اللہ کی جو آنکھوں کی تیزی وہ یہ تھی، وہ مدینے میں چاندنی راتوں میں بیٹھ کر حدیث لکھتے تھے، پڑھتے تھے۔ ماں کی دعا کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ لہٰذا ماؤں کو اپنے بچوں کے حق میں جو ہے کیا نہیں کرنا چاہیے، بد دعا نہیں کرنا بلکہ دعا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی دیکھو، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتے۔ دیکھو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کو نماز فجر سے پہلے اٹھ کر بغداد کی ٹھنڈی راتوں میں پانی گرم کرتی، وضو کرا کے امام احمد کو کپڑے پہنا کے انہوں برقع پہن لے کے نماز فجر سے پہلے ماشاءاللہ مسجد میں رہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ کہاں ہے، یہ تو پیدا کرو۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں باپ سے بڑھ کر ماں کی نیکی کا اثر بچوں میں پڑتا ہے۔ لہٰذا ہر ماں کو نیک ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تہجد میں اپنے بچوں کے لیے مکمل طور دعا بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے بارے میں بڑی اچھی باتیں بتائی، کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ دیکھیے رمضان میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، ان چیزوں میں ایک صبر بھی بہت اہم ہے۔ ہم نے رمضان میں جو سیکھا اس میں صبر بھی ہے۔ کیسا صبر ہے؟ ہمارے سامنے کھانے پینے کی ساری چیزیں رہتی ہیں، ہمارے سامنے بیوی بھی رہتی ہے، لیکن ہم ہاتھ نہیں لگاتے، بلکہ بلاری کے ٹائم کے مطابق 6:30 پر 7 بولے تو 30 پر 6 کو بھی نہیں کھاتے، اتنا صبر سکھاتا روزہ۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں رمضان صبر کا مہینہ ہے، لہذا ہمیں ہمیشہ صبر پر مکمل طور پر توجہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں سوال یہ ہے اپنے اندر صبر کیسے پیدا کرنا۔ علماء 2 باتیں بتاتے، ایک تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کے اندر صبر نیچرل رکھ دیتا ہے، ان کو صبر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا طریقہ ہے ہم صبر سیکھیں، جیسے ہر اخلاق سیکھتے ہیں وہ صبر سیکھنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يُصَبِّرْ يُصَبِّهُ اللَّهُ، جو آدمی صبر سیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر سکھاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، صبر اخلاق میں بہت اونچا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی جو اتری، اس وحی میں اللہ نے بتایا یا ایھا المدثر الی ان قال ولربک فاصبر، آپ اپنے رب کے لیے مکمل طور پر صبر کیجئے۔ صبر کرنے والوں کے لیے کیا کیا خوشخبریاں دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نہیں آ جاتا، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے، واللہ یحب الصابرین۔ اور بندہ جب صبر کرتا ہے تو اس کی خوشخبریاں دیکھو، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان آیتوں میں کیا بتایا گیا؟ دیکھو، ہمیں جب کوئی انتقال ہوتا انا للہ پڑھتے تو اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو 3 خوشخبریاں ہیں۔ سب سے پہلے خوشخبری یہ ہے، جب بندے کو مصیبت ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں بولتا تو تقدیر کے خلاف ہو، جو اللہ کے خلاف ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، قرآن حدیث کے خلاف ہو۔ یہاں خواتین بھی ہیں، کبھی کبھی صبر کا دامن عورتوں چھوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے تو ماں بولتی ہے اللہ اس کی جگہ مجھے لے لینا تھا، نہیں بولنا یہ بات۔ اپنے زبان کو کنٹرول کرنا صبر کے وقت، کیا تکلیف کے وقت۔ تو صبر کرنے والوں کو پہلے خوشخبری یہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ انا للہ کا مطلب کیا سمجھیں آپ؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اس کا معنی یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، صبر کرنے والا دوسرا کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اتارے گا۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت ان پر اتارے گا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ صبر کرتا ہے، یہ نقطہ سنیے، جو بندہ صبر کرتا ہے اس صبر کرنے والے بندے کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے پاس ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، فلاں صبر کیا۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ اتنا دیتا، اللہ بولتا بغیر حساب و کتاب کے دیں گے۔ اب وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے بھی چیز یہ تو لائف لانگ، یہ صبر کا بدلہ بھی ویسے بغیر حساب و کتاب کے، کتنا دے گا نہیں معلوم ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بات بولتے، کیا بولتے؟ صبر آدھا ایمان، شکر آدھا ایمان۔ مومن کی زندگی آدھی صبر میں گزرتی، آدھی شکر میں گزرتی ہے۔ وہ کیسا؟ نعمت آئی تو بندہ شکر کرتا، مصیبت آئی تو صبر کرتا۔ ایسے یہ ہماری زندگی ہونا چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں؟ دیکھو، الصبر کنز من کنوز الجنہ لا یعطیہ اللہ الا بمن کرم علیہ، بولتے صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی عزت کرنا چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ اور دیکھو، ہمارے پوری باڈی میں سر کو بڑی اہمیت ہے، اسی لیے آپ دیکھتے اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہوا تو پہلے اپنے سر کو بچاتے، سر کو مت لگائے، دیکھو اسی لیے ہیلمٹ بھی حکومت بولتی پہنو بول کے۔ تو یہ ہمارے پورے جسم میں سر کی بڑی اہمیت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سر کو انسانی باڈی میں جو اہمیت حاصل ہے ویسے پورے اخلاق میں صبر کو وہ مقام حاصل ہے۔ جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر صبر ہے، جس کے اندر ایمان نہیں اس کے اندر صبر نہیں ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں، غیر مسلموں کے گھروں میں کیا ہوتا ہے، موت ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، خالی روتے رہتے ہیں، ناچنا۔ اگر چچا منا تو بھتیجا ناچتا، وہ ہوتا ناچتا، ان میں جیے تو بھی پریشانی، جی تو پریشانی، لے جا کے جلانا، دیکھتے نا۔ دیکھو ان تمام کو دیکھ کر ہمیں اللہ تبارک و شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسا اسلام دیا۔ تو اس طریقے سے ہم کیا بتا رہے تھے آپ کے سامنے، یہ کافر کیا کرتا ہے، مصیبت آئی تو خالی گھومنا مارتا ہے، یہ کرتا، لیکن مومن ویسا نہیں کرتا۔ دیکھو، اور خصوصاً جن کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، جن کے ماشاءاللہ جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر بھروسہ ہوتا ہے، وہ ایک لفظ بھی نہیں بولتا۔ لہٰذا اگر کسی موحد صبر کرنے والے مومن کے گھر میں اگر موت ہو گئی تو کیا بولتا، امانت تھی وہ لے لیے۔ اس موقع پر مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، بڑا اہم ہے، اور خواتین بھی ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دروس میں جہاں مردوں کے لیے حصہ ہو، عورتوں کے لیے بھی مکمل طور پر بولنا چاہیے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں ہیں۔ ان کی پہلی شادی مالک سے ہوتی ہے۔ مالک کون؟ کرسچن۔ اب ان دونوں سے ایک بچہ پیدا ہوا، انس۔ ایک طرف تو حضرت انس کو کیا کرتے، ماں
سلیم بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھو، توحید پر جم کر رہا ہو، توحید پر جم۔ انہوں کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان بنانے کی کوشش کرتے، عقیدہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے، ادھر سے انہیں کیا کرتا؟ کرسچن بنانے کی پوری کوشش کرتا بچے کو۔ ابھی سلیم پریشان ہوں گے، کیا ہے میں ایمان والا بنانا چاہتی ہوں، مگر کیا کر رہا ہے باپ جو ہے اسے کرسچن بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستے بھی فراہم کرتا ہے۔ ہوا کیا؟ وہ انس کا جو باپ تھا، مالک نام، انس ابن مالک ہی بولتے، مالک جو تھا انہیں جا کے کہاں کی سیریا میں مر گیا۔ حضرت سلیم کو ماشاءاللہ بہت سکون ہوا، میں اپنے بچے کو ماشاءاللہ اچھا کر لے سکتی۔ سلیم رضی اللہ عنہ کے تربیت کی انداز پر عورتوں کو سب کو قربان ہونا چاہیے۔ کیا کرے دیکھو، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی تربیت کے لیے سلیم رضی اللہ عنہ نے دنیا کے سب سے پاکیزہ گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا انتخاب فرمایا۔ نبی کے گھر سے بڑھ کر کہاں بھی تربیت اچھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ایک دن چھوٹے بچے انس کو لے کر گئے، جا کر بولے یا رسول اللہ، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم انس ہے۔ بولنے کا طریقہ دیکھو، رکھ لے اسے، نہیں بولے، جو بولے چھوٹا سا خادم انس ہے، ذرا اس کے واسطے دعا کرو۔ دعا کیا کرے؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ حضرت انس کے مال میں بھی برکت دے، ان کے اولاد میں بھی برکت دے۔ ماشاءاللہ وہ دعا قبول ہوئی۔ وہ یہاں تک ہوا کیا دیکھو، حضرت انس رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 10 سال خدمت کیے، تقریباً ہزاروں حدیثوں کو امت کے سامنے پیش فرمایا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت سلیم، خواتین غور سے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ، سلیم رضی اللہ عنہ نے دیکھا میرے پہلے کرسچن شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، شاید عدت بھی ہو گئی تھی، اس کے بعد ان کو ایک اچھے صحابی سے شادی کرنا تھا۔ اب ایک اچھے صحابی سے شادی کرنا تو کیا کرے دیکھو، اس وقت ایک صحابی تھے انصار میں، ان کا نام تھا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ ابو طلحہ نام تھا ابو طلحہ کیا ہے؟ بڑے عقل مند، قریش، قبیلہ قریش سے ان کا تعلق تھا۔ تو ایک دن کیا کرے، انہوں بت کی جو ہے پوجا کر لے بیٹھے ہیں۔ سلیم دیکھو، عورتوں میں دعوت کا جذبہ ہونا چاہیے، جا کر کیا بولے سلیم، ابو طلحہ تم قریش کے اتنے عقل مند انسان ہو، مجھے تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کو تم پوجتے ہو۔ کون؟ نبی کے زمانے کی ایک صحابیہ، جہنم میں جانے والے ایک فرد کو ماشاءاللہ بچانے کی، یہی جذبہ ہونا ہمارے پاس ہوتا کیا ہے؟ خواتین غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ مل کر ان کا سکو آتے، ہمیں ان پر اثر ڈالنا، ان کا سکو نہیں آنا۔ تو کیا کرے، سلیم رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ حضرت ابو طلحہ کے اسلام لانے کا ذریعہ بن گیا۔ کیا بولے دیکھو ماشاءاللہ، یہ سوچ پر قربان جانا۔ کیا بولے سلیم، دیکھو ابو طلحہ، اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو، دیکھو اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے تیار ہوں، آفر، اور شادی کرنے تیار بولے تو مہر کیا بولے تو تمہارا اسلام لانا خود میرا مہر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ کے ذہن کے دریچے کھل گئے، کیا اتنا بڑا آفر آ رہا ہے؟ خوشی خوشی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھو جا رہے ہیں۔ اب ایک آدمی مثال کے طور پر ہمارے مجلس میں بیٹھا ہے، اٹھ کے جانا چاہتا ہے، چہرے سے بول سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی غور سے نہیں سن رہا ہے، اٹھ کے جانا چاہتا ہے، کچھ کریا تو بول سکتے ہیں۔ مثال طور پر ایک آدمی اپنے ہاتھ میں چاقو رکھ کے بیٹھا ہے، اس کے چہرے سے پہچان لے سکتے ہیں آپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ، ابو طلحہ آئے تو آپ نے ابو طلحہ کے چہرے کو دیکھتے ہی کہا، ابو طلحہ کیا کہ نیک ارادہ لے کو آئے ہیں۔ وہ کیا نیک ارادہ؟ وہ قبول اسلام کا اشارہ۔ وہ آ کر ابو طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ، سلیم کہتی ہیں اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو وہ میرے سے شادی کرنے تیار ہے، اور سلیم یہ بھی کہتی ہے کہ میرا اسلام لانا خود ان کا مہر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سننا تھا۔ اللہ کے نبی نے ابو طلحہ سے کہا، اے ابو طلحہ یاد رکھو، اگر سلیم اتنا بہترین آفر دیتی ہیں تو انشاءاللہ میں خود شادی کرنے تیار ہوں۔ اس کے بعد شادی ہو گئی، کس کی؟ ابو طلحہ کی شادی ہو گئی، کس سے؟ سلیم رضی اللہ عنہ سے۔ دونوں مل کے رہنے لگے، ماشاءاللہ بڑی بہترین زندگی۔ ان دونوں سے اولاد بھی ہوئی۔ یہاں ٹرننگ پوائنٹ ہے میرے واقعے کا۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام عمیر، ابو عمیر رکھے بچے کا نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بچے سے بڑے کھیلتے تھے، اے عمیر تمہاری چڑیا کہاں چلی گئی؟ یا عمیر ما فعل نغیر، عمیر نام تھا وہ بچے کا۔ ایک دن کیا ہوا، بچہ بیمار ہو گیا، بہت بیمار ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا کیا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور سلیم رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہو گئے، ہمارا بچہ بیمار ہو گیا نا۔ ایک دن کیا ہوا دیکھو، وہ عمیر بچے کا انتقال ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس
عورت کو جانتے آپ، اگر انہیں صبر کرنے پر آئی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو صبر سے نہیں روک سکتی، حقیقت یہی ہے۔ حالانکہ دیکھیں تو مرد سے عقل کم، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ پتہ نہیں اس عورت میں کیا رکھا ہے، اگر انہیں صبر کرنے پہ آ گئی نا، دنیا کی بڑی سے بڑی چٹن بھی ماشاءاللہ اپنا جو ہے راستہ بدل لے سکتی ہے۔ ہوا کیا، تو وہ بچہ بیمار ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ دیکھو یہ ہے، دیکھو ام سلیم کا صبر، یہی میں بولنا چاہتا تھا، اتنا لمبا بولنا پڑا مجھے۔ تو کیا ہوا، وہ ابو طلحہ باہر سے آئے تو اب کیا ہونا، بچے کا انتقال ہو گیا، بولا تو آج کی عورت کیا کرے گی، فوراً فون کر کو بولے گی ہمارا بچہ مر گیا۔ ماشاءاللہ وہ کیا صبر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیت میں پیدا فرمایا تھا۔ بچے کا انتقال ہوا تو لاش کو بھر کے اڑا کے ایک کونے میں رکھ ڈالے۔ شوہر آئے تو بولےچ نہیں، آج کل ہوتا نا، آتے ہی تم نہ بولے نہ لائے نہیں، وہ ٹینشن آتے ہی گھر کی دہلیز پہ ٹینشن شروع ہو جاتا۔ آج کل کی خواتین ویسا نہیں تھی ام سلیم رضی اللہ عنہا۔ ابو طلحہ داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوئے تو جا کے آرام سے منہ دھوئے، اس کے بعد دونوں بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ام سلیم کا صبر دیکھو، گھر میں بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے، اپنے شوہر کا حق کیسا دے رہے ہیں دیکھو ماشاءاللہ۔ جب بھی کھانا کھائے اس وقت بھی کچھ بھی نہیں بولے، بیٹے کا انتقال، حالانکہ لاش گھر میں ہے، تصور کیجیے آپ۔ اور اس کے بعد ابو طلحہ کو ام سلیم سے ضرورت بھی پوری کرنا، تو جو شادی کے بعد کرتے نا وہ معلوم ہے، اشارہ بتاتے ہیں، خواتین بھی ہیں، اس لیے اب ام سلیم رضی اللہ عنہا سے ضرورت پوری کرنا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے ام سلیم ماشاءاللہ بن صبر کے اپنے شوہر کے سامنے جاتی ہیں، اللہ اکبر، گھر میں لاش، ساتھ میں کھانا بھی کھائے، اور اس کے بعد اپنے شوہر کا حق ادا کرنے کے لیے بھی گئے۔ جب دونوں اکیلے میں گئے، ام سلیم نے ایک جملہ نہیں کہا ابو طلحہ سے ہمارا اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ آج کل ہوتا تو کیا ہوتا، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ یہ ہے صبر جو ان دونوں میں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا دیکھو، رات گزر گئی، صبح اٹھتے ہی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم سے پوچھا ہمارے بیٹے کا کیا حال ہے۔ یہ ہوتا صبر ام سلیم کا۔ کیا کہا دیکھو، اللہ نے جو امانت دی تھی وہ امانت اللہ نے لے لی ہے، یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہا اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہما دونوں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، بولتے یا رسول اللہ، آپ ہمارے جس بچے سے کھیلتے تھے وہ بچہ مر چکا ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی، اور دعا کرنے کا انداز دیکھو، آپ نے فرمایا بارک اللہ فی لیلتکما۔ اللہ کے نبی یہ نہیں بولے اے اللہ ام سلیم کو بچہ دیا، اللہ کے نبی یہ نہیں بولے اے اللہ ابو طلحہ کو بچہ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ، دعا کا انداز دیکھو، یہ دعا میں بھی کیسی حیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ ان دونوں کی رات میں برکت دے، ان دونوں کی رات میں برکت دے۔ اس کے بعد کیا ہوا دیکھو ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا پھل میٹھا ہوتا بولتے نا، یہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام سلیم کو اس دعا کی برکت سے ماشاءاللہ 7 بچے پیدا ہوئے، 7 ماشاءاللہ حافظ قرآن۔ یہ ہوتا ہے صبر، اگر عورت صبر کرتی ہے بچوں پر ماشاءاللہ اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ لہذا عورت کے اندر صبر بہت ہونا چاہیے۔ خصوصاً ہم دیکھتے ہیں سسرال جاتے مال کم ہوتا، وہاں شکایت شروع ہوتی، شکایت نہیں کرنا، بلکہ جیسے زندگی ہوتی ہے ویسے ہی مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ بلکہ بعض عورتوں میں صبر اتنا کم ہوتا ہے، بلکہ وہ کبھی کبھی تو اپنے شوہر کی حیثیت کو گننا چاہتے ہیں، بولتے ہیں ہمیں تو مالدارہ، تمہیں کنگال فقیرہ، تمہارے اندر کیا ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ عورت کو صبر کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے صبر کے اندر اور ایک آتا ہے صبر جمیل۔ یہ صبر جمیل کیا بولے تو صبر کی سب سے اونچی کیٹیگری صبر جمیل کسے بولتے؟ ایسا صبر جس کے اندر رتی برابر بھی شکایت نہ ہو۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، بخار آئی تو اللہ کو گالیاں دیال کو، ڈاکٹر گالیاں دیال کو، امی گالیاں دیال کو، بولتے صبر کرتا ہوں، ثواب نہیں ملتا۔ صبر بولے تو زبان کو کنٹرول میں رکھنا، ایک لفظ بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں بولنا، اسے بولتے صبر جمیل۔ اور رمضان میں ہمیں جو صبر کرنا پڑا اس میں ایک چیز کیا ہے بولے تو گناہوں سے بچنا، یہ بھی صبر ہے۔ رمضان میں تو ہم گناہوں سے بچ جاتے، مگر رمضان کے بعد گناہوں کی طرف چلے جاتے۔ اور یہ بات آپ کو بولتا ہوں، دیکھو تمام لوگ غور سے سنو، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، عالم، غیر عالم، دیکھیے اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑے اچھی بات بتائے، جو لوگ رمضان کے بعد اپنے برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی وعید ہے۔ کیا وعید ہے؟ بولتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ،
جو آدمی رمضان میں برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو آدمی رمضان میں برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ پھر رمضان کے بعد برائیوں کی طرف چلا گیا تو اس کے روزے کا اعتبار ہی نہیں۔ آج بس اتنا ہو رہا ہے، ہمیں رمضان میں پڑے رہے، رمضان کے بعد گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو آپ کا اس طریقے سے گناہوں کو چھوڑنا کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے بعد کہا قرآن پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رونگٹے کھڑے ہونا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بالا سب کھڑ جاتے ہیں۔ قرآن کا ایسا اثر ہونا کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہونا، ہمارا دل بھی نرم ہونا اور ہمارا چمڑا بھی نرم پڑنا۔ اور ایک بات بھی آپ کو بولتے ہیں، آج کل ہمارے دل بہت سخت ہیں، کتنا بولے تو بھی کیا ابھی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، لوگو تمہارے دل تو پتھر سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں، اگر پتھر پر بھی پانی ڈالے تو ایک نہ ایک دن اس میں روزن پڑتا نہیں ہوتا۔ تو ہمارا دل کیوں سخت ہو گیا؟ لہٰذا اس کو نرم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید، شرک سے دور رہنا، دوسرا یہ ہے دعا کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اور اس کے بعد دل کو نرم کرنے کے لیے قرآن سنو۔ آج کل ہمارے نوجوان کیا ہیں، گانے سن کے ٹک ٹاک میں جا کے، وہ انسٹاگرام میں جا کے یہ وہ عورتوں کی فوٹو سب دیکھ لیتے نا، اسے دل سخت ہو جاتا۔ قرآن سن کے دیکھو، اور خصوصاً جو ائمہ مکہ مدینے کے قرآن سن کو روتے نا، وہ بار بار سنو آپ۔ جیسے ایک آدمی کیا کرتا، وہ گانے لگا لے کے کیا مزہ کر رہا، ویسا مزہ ہم نے قرآن میں آنا، تب چل کے دیکھو ماشاءاللہ قرآن کیا کرتا ہے، مردہ دلوں کو بھی ماشاءاللہ زندہ کر دیتا ہے۔ یہی بات تو جو ہے علماء نے بتائی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہ بتائی کہ جو ہے انبیاء علیہم السلام بھی مرتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی کو موت آئی نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ کو بھی آئی، عیسیٰ کو بھی آئی، سب آئی۔ مگر نبی کی موت کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ کیا ہے، انبیاء علیہم السلام سارے ختم ہو گئے، چلے گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ہے نا زندہ؟ انبیاء علیہ السلام میں ہر ایک انتقال ہو گیا۔ علماء بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، کہاں ہیں؟ دوسرے آسمان میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے، دوسرے آسمان میں ان سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو ان کے مرتبے کے لحاظ سے رکھنا تھا تو چھٹے آسمان میں رکھنا تھا۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں دوسرے آسمان میں کئی کو رکھا بولے تو قیامت کے قریب میں ان کو نبی کے امتی بن کر اترنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ حضرت عیسیٰ جب اٹھائے گئے تو نبی تھے، لیکن قیامت کے قریب میں کیا بن کر آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھو، انسان کو دفن کرے تو مٹی کھا جاتی ہے اسے، مگر انبیاء اپنے قبروں میں ایسے ہی رہتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ مطلب جسم انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ جتنے انبیاء مرے اپنی قبروں میں ہیں، خود کو دیکھنا کیا نہیں دیکھنا۔ آج کل تو سچ ہو رہا ہے، ہمیں شارٹس سب دیکھتے ہیں، خبر کھودتا جا کو کیا ہو رہا ہے یہ۔ لہٰذا قبروں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں ویسے ہیں جیسے انہوں مرے، لیکن وہ کھاتے پیتے زندہ نہیں ہیں۔ یہ بول ڈالے تو بعض لوگ بولتے ہیں اب نبی ہیں تو ہیں، ہاں پکارو نبی کو پکارو۔ یاد رکھیے ہماری یہ زندگی کھانے پینے کی زندگی، اور وہ زندگی ہے بولتے ہیں برزخ کی زندگی۔ وہ زندگی کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ حدیث بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیسے تھے ویسے تھے، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ معراج سے واپسی کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کیسا دیکھے اللہ کو معلوم ہے۔ اور اسی طریقے سے سیرت یہی بتاتی ہے، حضرت عمر، ایک اور سنیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انصار و مہاجرین زمین کھودتے گئے، دانیال نامی ایک نبی ملے، اندھے ہیں، دانیال نامی ایک نبی انہوں ملے، تو انصار و مہاجرین بھاگ کو عمر سے بولے ہم نبی کی لاش ملی، بلکہ دیکھنے والے صحابہ نے یہ کہا حضرت دانیال زندہ ہیں اور ساتھ میں تورات کی تختیاں بھی تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھو ماشاءاللہ کیسے دورس انسان تھے، وہ شرک کی طرف لے جانے والے سارے راستوں کو بھی کاٹ دیتے تھے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ اس کو فوراً دفن کر کے مٹی ڈال ڈالو،
اگر ہمیں اسے باہر اللہ سمجھ جاؤ امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لہٰذا معلوم ہوا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مگر اس زندگی کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، لہٰذا نبی کو حاضر و ناظر جان کر پکارنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد یہی بتایا، دیکھو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے تقریباً 1 گھنٹے سے بیان کر رہا ہوں، اب کچھ لوگوں کو بیزار ہو جاتا، لمبا ہو رہا نا۔ اب ایک مرتبہ کبھی ایسے بھی ہوتا، اگر 3 گھنٹے فلم دیکھو تو پیٹ نہیں بھرتا، 2 گھنٹے اگر گانے دیکھو پیٹ نہیں بھرتا، ہوتے رہتا، بلکہ بعض لوگ تو بیٹری چلے تو چارج کو لگا کے دیکھو، اتنا جنون آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بارے میں بولتا ہے، یہ کفار و مشرکین کے دل ایسے ہیں، جب اللہ کے نبی ان کے سامنے توحید کا ذکر کرتے تو بیزار ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بھی چیز بولو خوش۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں کا تذکرہ فرمایا، گویا آج ہمارے دلوں کی یہی کیفیت ہو گئی ہے، اللہ کی بات کرو، رسول اللہ کی بات کرو، توحید کی بات کرو، نیکی کی بات کرو، کون بھی سنتا نہیں۔ وہ کرکٹ کھلاڑی یا فلمی ستارے، انہیں 6 مارا 4 مارا، IPL شروع ہو گیا، فوراً شخص سے کان کھڑے ہو جاتے۔ لہٰذا اپنے دل کو مکمل طور پر سدھارو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، لوگو اگر تم گناہ کر چکے ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھو، گناہ کر کے مایوس ہونا ابلیس کا کام ہے۔ حضرت آدم دیکھو، گناہ کر کے فوراً کیا کرے؟ اللہ کی طرف پلٹے، اور جو بھی بندہ مایوس ہوتا انہیں گناہ کبیرہ کرتا۔ مایوس نہیں ہونا کبھی بھی۔ کبھی کبھی تو ہوتا نوجوانوں کو دیکھتا اتنا برا ہوگا ہوں میں جا کے سوائڈ کر لے کر مر جاتا، نعوذ باللہ، نہیں ہونا چاہیے۔ اور علماء کو بھی چاہیے مایوسی کے بارے میں خطبہ دیں، ڈپریشن کے بارے میں خطبہ دیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی کہا، دیکھو تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک آنکھ کھلی رکھا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ تو شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ نے مکمل طور پر یہ خوشخبری دی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بڑی خطرناک بات کہی، کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ شرک عقیدے کا کینسر ہے، انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ آج امت کی پستی کا سب سے بڑا سبب یہی شرک ہے۔ جب تک امت توحید پہ نہیں آتی اسے عزت نہیں ملتی، اور یاد رکھو جہاں شرک ہے وہاں اللہ کا غصہ اترتا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں دیکھیے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو نعوذ باللہ ان کے تمام اعمال تباہ برباد ہو جاتے۔ اور یاد رکھیے شرک سے بچنے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو سکھائی، مگر آپ نے شرک کے امت میں داخل ہونے کے بارے میں جو مثال بیان فرمایا غور سے سنو۔ آپ نے فرمایا، الشرک اخفی من دبیب النمل فی هذه الامہ، کہا شرک میری امت میں چیونٹی کے رینگنے سے بھی آہستہ آواز میں داخل ہوگا، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ شرک کہاں ہے۔ لہٰذا آج ہمارے جو ہے زندگی میں شرک بہت ہے، بلکہ سورہ یوسف میں تو یہ آتا اکثر مومن ایسے ہیں جن کی زندگی میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو شرک سے مکمل طور پر دور رکھو، اور یہ دعا پڑھو، اللہم انی استغفرک اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم وانا استغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا آپ شرک سے پڑھاتے رہو اور اپنے بچوں کو بھی شرک پڑھاتے رہو۔ اور خصوصاً پورے لوگوں سے ہماری گزارش ہے، جہاں شرک ہوتا ہے، شرک کے اڈے ہوتے ہیں، مشرک لوگ ہوتے ہیں، بدعتی ہوتے ہیں، ان تمام اڈوں سے اپنے بچوں کو مکمل طور بچانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ ابراہیم جب یہ دعا کرتے ہیں تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی شرک و بدعت و خرافات سے بچنے کی دعا کرتے۔ اس کے بعد اللہ نے جنت کے دروازوں کے بارے میں بتایا۔ شاید اس سے معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے بھی میں نے جنت کے دروازوں کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ جنت کے دروازے کتنے؟ پورے 8 ہیں، اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، لہا 7 ابواب۔ اب جنت کے دروازوں کے نام کیا ہیں وہ روایتوں میں آتا ہے، اور روزے دار جس دروازے سے داخل ہوں گے وہ دروازے کا نام کیا؟ ریان۔ اور اس سے کون داخل ہوں گے؟ نفل روزہ رکھنے والے، فرض روزہ رکھنے والے، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ مردوں کو بولتے ہیں، عورتوں میں سے ہم نے کیا ملتا؟ سب ہے، ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ یہاں خواتین بھی ہیں، ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا، یاد رکھیے اگر کوئی مرد مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، سمجھیے اس کو 27 درجہ ثواب ملتا ہے ثواب کا۔ یہی ثواب ماشاءاللہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ کے بھی حاصل کر سکتی ہے۔
اتنا بڑا اللہ نے دیا۔ الریان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دروازہ ایسا ہے جب لوگ داخل ہو جائیں گے روزے دار تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس میں دوسرے لوگوں کی انٹری نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس میں ایک دروازہ الصلاۃ، الصلاۃ بولے تو نماز کا دروازہ، جو بھی نمازی ہوں گے اسی دروازے سے بلایا جائے گا، اگر نمازی نہیں ہوں گے اس دروازے میں چل جاؤ تو نہیں جا سکتے۔ اور اسی طریقے سے جنت کے دروازوں کا نام الصدقہ، صدقہ دینے والوں کا دروازہ، اور ایک ہے الجہاد، اللہ کے راستے میں جو جہاد کرے وہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں نے کیا بولے، اس کے علاوہ بعض علماء نے جنت کے دروازوں کے اور نام بھی بتائے، لہٰذا وہ نام ثابت نہیں ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیے مسجد ہے، اس مسجد میں آنے کے لیے ماشاءاللہ ادھر ادھر دروازے ہیں۔ جنت میں کتنی پبلک داخل ہوں گی؟ امت مسلمہ سب سے پہلے ماشاءاللہ، اور اس سے پہلے جتنے اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، پوری امتیں، وہ امتیں کتنی ہیں نہیں معلوم، ان لوگوں کو داخل کرنا بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دو دروازوں کے درمیان میں جو کیا بولتے ہیں، جو جنت کے دو دروازوں کے درمیان میں اللہ نے جو گیپ رکھا ہے نا وہ کتنا ہے سن لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مکہ اور حجر میں جو دوری ہے وہ دوری ہے، مکہ اور بصرہ میں جو دوری ہے وہ دوری ہے۔ علماء بتاتے نہیں کہ تو بھی وہ گیپ اتنا ہوگا 1100 کلومیٹر کی دوری۔ جب جنت زمین و آسمان کی چوڑی ہے، ایک دروازے کا حال ہو تو بڑا سمجھیے، دوسرے ہزاروں دروازوں کا کتنا حال ہوگا۔ اور اس میں عورتیں بھی ماشاءاللہ اس میں بلائی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو عورت نماز پڑھتی، روزہ رکھتی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، ماشاءاللہ جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ عورت کیا دعا کرنا ہے، اللہ جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جانے خوش نصیبوں میں سے مجھے بنا دے۔ لیکن جب تک عورت اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی جنت دروازے سے نہیں جا سکتی۔ آج کل شوہر اور عورتوں میں شوہر کی نافرمانی بہت ہو رہی ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر عیادت کرے، نماز پڑھے اور جنازے میں گئے، اللہ کے نبی کوسی نیک بات پوچھے، بولتے ہیں سب کرے ہمیں ماشاءاللہ، وہ کیسے بولے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدمی یہ کام کرتا جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو ابو بکر کے اندر حرص کیا تھی، یا رسول اللہ ذرا امت کا خوش نصیب وہ انسان کون ہوگا جو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اور کئی باتیں کہیں۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے رسول اللہ کے لیے کھولا جائے گا ماشاءاللہ۔ اور یاد رکھو دنیا میں سب سے آخری میں آنے والی امت ہمیں، مگر اتنی خوشخبری اللہ کی نبی نے اس امت کو دی، کہا جنت میں جانے والے سب سے پہلے امت مسلمہ۔ اللہ اتنی بڑی خوش نصیبی۔ اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے جب جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اندر سے فرشتہ پوچھتا تمہیں کون؟ محمد کو بھی نہیں کھولا ذرا دروازہ، ہاں بولیں گے اللہ کے نبی محمد، تو محمد وہ بولے گا جنت کا فرشتہ مجھے حکم دیا گیا ہے محمد آ کے دروازہ ہمارے تجھ کھولنا، اور میں نے آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے میں نے نہیں کھولا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت پوچھو، جنت الفردوس پوچھو، اور اللہ کے نبی فرماتے جنت میں ایک کوڑے کی جگہ مل گئی تو بھی کافی ہے۔ بس جنت میں جانا یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، جہنم سے بچ جانا چاہیے۔ اچھا جنت کے دروازے کب کب کھلتے یہ بھی سن لو۔ جنت کے دروازے رمضان میں کھلتے، جنت کے دروازے ہر پیر کو کھلتے، جنت کے دروازے ہر جمعرات کو کھلتے، اور جب بندہ وضو کر کے دعا پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت جنت کے 8 دروازے کھل جاتے۔ ماشاءاللہ کام کتنا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ دعا پڑھنے کے لیے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، وضو کر لے باتیں کر رہے ہیں، جیب ڈال رہے ہیں، وغیرہ کر رہے ہیں، نہیں، وضو عبادت کے سمجھ کرو، عادت سمجھ کے مت کرو۔ اور اسی طریقے سے بندے کو جنت میں جانے سے پہلے بھی مکمل طور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، اس کے بعد اللہ نے یہ بات بتائی، فرشتے مومنوں کے لیے دعا کرتے۔ یہ کہاں دعا کرتے؟ علماء نے 8 مقام بتائے جہاں فرشتے ماشاءاللہ ہمارے لیے دعا کرتے۔ فرشتے کون؟ اللہ کی نورانی وہ مخلوق جو کبھی اللہ کی نافرمانی کرتی، انہوں جا کے ہمارے بد نصیبوں کے حق میں دعا کرنا، تو ہمیں کتنے خوش نصیب ہیں۔ وہ 8 مقامات کیا ہیں سن لیجئے۔ سب سے پہلے نماز میں پہلی صف میں جو بندہ آتا اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، ایک۔ دوسرا یہ ہے نماز پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھنا،
آزو بازو بات نہیں کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا، کیا دعا کرتا؟ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے اور اس کو بخش دے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم آپ سے بتاتے ہیں نماز کے بعد آپ بات مت کرو، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، یہ کرنا، کب آئے، تمہیں کیا ہے، یہ کپڑے کہاں پہنے، وہ بات ہم باہر کر لو۔ اور یاد رکھو نماز کے بعد آپ بیٹھتے نا، کس کے سامنے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے بیٹھا بولے تو ادب سے بیٹھنا۔ دنیا کے بڑے آدمی کے سامنے کیسا بیٹھتے آپ؟ پاؤں ہلاتے نہیں۔ اللہ کے سامنے سچ بولنا۔ ابن بطال رحمہ اللہ کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے، وہ بولتے ہیں جس کے گناہ زیادہ ہو جائے وہ اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہے، اس لیے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا مفت میں مل رہی ہے، ہم اس کو لیتے نہیں۔ ہوتا کیا ہے، دوسروں سے بولتے ہیں مولوی صاحب ہمارا سے دعا کرو، یہاں مفت میں ملنے والے دعا نہیں لے رہے ہیں آپ۔ تو اس طریقے سے ہمیں نماز کے بعد وہیں ہونا چاہیے۔ اور خواتین سے ایک بات اس وقت میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے ہمارے گھروں میں ہوتا یہ ہے، ہماری خواتین نماز پڑھ لیتی ہیں تو نماز کو کھڑنے سے پہلے چولہے پہ کھانا رکھ کے آ جاتے ہیں، نماز کے بعد فوراً کچن کو بھاگو۔ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے بعد سکون سے وہاں بیٹھو۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، نماز کے بعد لوگ ہنسلے کو رہتے ہیں، باتیں کرنے کو رہتے ہیں۔ اب ہمارے گھروں کا ماحول تو ایسا، اللہ معاف فرمائے، ہمارے اپنے بچوں کو خواتین نماز میں ساتھ لے کر کھڑنا۔ ہوتا کیا ہے، ہمیں اپنے بچے کو موبائل دیا کو تو جہنم کو جا، میں اکیلی جنت کو چل جاتا ہوں۔ بالکل غلط بات ہے یہ۔ آپ ایسا ماحول گھر میں مت رکھو۔ اب وہ نماز ہو رہی ہے، وہ میوزک بج رہی ہے، گانا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، نماز میں آپ کی توجہ بھی گئی، اللہ کی عظمت کا احساس بھی ختم ہو جاتا۔ اور آج کل ہمارے بچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور اس کی عظمت و وقار بھی نہیں ہے۔ دیکھو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے مسجد کو لے آتے تھے نا، آتے تھے، چڑھتے کرتے، قبیلہ کے ممبر بھی بٹھا لیتے تھے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو، کب نماز میں اٹھاتے کرتے سب کرتے۔ اچھا بچپن میں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی مسجد میں لے کر آئے۔ ان پر اور ان کے اولاد پر ماشاءاللہ بچپن میں مسجد میں آنے کا اثر کیسے ہوا دیکھو۔ حسن کی اولاد میں ایک حسین آتے، ان کے پوترے انہوں، جب وہ وضو کرتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ لوگ پوچھتے حسین جب تم وضو کرتے ہو تو تمہارے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، تو کیا بولتے معلوم؟ اے لوگو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وضو کرنے کے بعد کس ذات کے سامنے کھڑنے جا رہا ہوں میں؟ لہٰذا اپنے بچوں میں اللہ کی عزت تعظیم پیدا کرو۔ آج کل تو یہ سوشل میڈیا کا اتنا چلر بنا ڈالے ہم نا، اللہ کی بھی عزت نہیں، رسول اللہ کی عزت نہیں، مساجد کا احترام نہیں، سب ہم نا بازار کی طرح ہو گیا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے سنجیدہ بنانے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کیا بتایا، نماز میں پہلی صف میں آنا، نماز کے بعد بیٹھنا، اور فرشتے جہاں تیسرے مقام پر بندوں کے لیے دعا کرتے، مریض کی عیادت کے لیے جانا۔ وہ مریض غیر مسلم بھی ہو سکتا، مسلمان بھی ہو سکتا، مالدار بھی ہو سکتا، فقیر بھی ہو سکتا۔ ہم لوگ کیا کرتے، مالدار ہے تو جاتے، مؤذن صاحب ہے تو نہیں جاتے، انہیں کیا چھوٹا ہم نہ اسے کیا جاؤ دیکھنا سو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسے غلام کی عیادت کرنے جا رہے ہیں جو یہودی ہے۔ پرسوں ڈاکٹر عبداللہ چلم ماشاءاللہ بڑے اچھی تفصیل سمجھا ہے اس میں۔ کیا بولے، وہ جب عیادت کرنے گئے، بیمار ہوگا انہیں، وہ بچہ انسان بیمار ہو تو نرم ہو جاتا، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی بچے کو کئی کو اپنا غلام بنایا، بولے تو غیر مسلموں کو بھی اپنا غلام و خادم بنا کے رکھ سکتے، یہ بتانے کے لیے۔ ورنہ تو مدینے میں کیا خادموں کی ضرورت نہیں تھی کیا؟ اتنے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جو ہے صحابہ اپنے کو نچھاور کر دیتے تھے۔ گئے جگہ بیٹھے، اللہ کی نبی نے دیکھا میرا تعلق اگر اس بچے کو نار جہنم سے بچائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ وہاں بیٹھ کر کیا کرے، فوراً جو ہے بولے اے یہودی غلام اسلام لا لو۔ اب بیٹا کیا کرتا کہ تو پہلے باپ کی طرف دیکھتا، ابو انہوں بول رہے اسلام لا لو بول کے۔ اب یاد رکھو عبداللہ چلم حفظہ اللہ نے وہاں وہ بتایا تھا، یہودی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اگرچہ یہودی ہے مگر نبی سے عقیدت تھی، اسی لیے اپنے بچے کو خدمت کے لیے بھیجا تھا۔ ہوا کیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو سازگار دیکھ کر اسلام پیش کیا تو اس وقت وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ نے کیا کہا، اے لڑکے اگر ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اسلام لانے بولتے ہیں تو اسلام لا لو۔ کیا ہوا دیکھو، جیسے ہی وہ بچہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھا، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے فوراً روح نکل گئی۔ اللہ
اسلام لایا، ایک رکعت بھی نہیں پڑھا، سیدھے جنت کو چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے ٹھکانے، آپ نے ایک خدمت کرنے والے یہودی بچے کو نار جہنم سے بچا لیا۔ آپ کے الفاظ دیکھو، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے وجہ سے اس بچے کو نار جہنم سے بچا لیا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی غیر مسلم عورتیں کام کرنے آتی ہیں، ہمارے اسکول میں اسٹاف بھی ہوتا ہے غیر مسلموں کا، ان سے حسن سلوک کرو، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کے حق میں دعائیں کی، ماشاءاللہ تمام لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہو گئے سوائے ابو جہل کے۔ تو میں بتانا کیا چاہتا ہوں، مریض کی عیادت کرنے گئے تو اتنا افضل عمل ہے۔ ترمذی کی روایت آتی، جب تک آپ وہاں بیٹھے ہیں 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کتنا افضل عمل ہے یہ، اتنا افضل عمل ہے، کتنے مطلب اتنے رحمت کی دعاؤں کو ہم نے چھوڑ دیا ہوگا۔ اور آج کل کی مصروف ترین دنیا میں اپنے رشتہ داروں کی عیادت کرنے بھی وقت نہیں ہے۔ ہاں خیریت، طبیعت اچھی ہو گئی، یاد رکھو یہ فون میں 2 جملے بولنے سے کیا بھی اثر نہیں ہوتا، اگر بیمار ہے تو ہسپتال جاؤ۔ یہ نہ کر رہے ہیں عیسائیاں، پورا تعلیم کا جال بچھا ڈلے اور ساتھ میں مریضوں کا علاج فری کر رہے ہیں۔ دیکھو کرسچینٹی کیسے پھیل رہی ہے، ہمیں مسلمان خالی ایک دوسرے کو دیکھ لے کہیں میں اسے کیسے گراؤں، انہیں مجھے کیسے گرانا۔ اور ہمارے پاس تو بڑی غلیظ عادت یہ ہے، کوئی آدمی اچھا کام کیا تو وہ کام کرنے نہیں دینا اسے، کیا تو یہ بالکل ختم کر ڈالنا اسے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ اس کے لیے کہتا ہے تمہارے لیے بھی وہی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رونا آ جاتا ہے وہ قول دیکھو، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حالت سجدہ میں میں 50 اپنے مومن بھائیوں کا نام لے کر دعا کرتا ہوں۔ میں کتنا لمبا سجدہ کیے ہوں گے۔ ہمارے پاس ہے، ہمارا تو حال یہ کہ اپنے والدین کے لیے ہم دعا نہیں کرتے، بھائی کے لیے کہاں دعا کرتے۔ اسلاف میں سے تو آتا ہے اگر مجھے اپنے رب سے کوئی چیز مانگنا ہے تو اپنے بھائی کے لیے مانگتا، خود بخود وہ چیز مجھے مل جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے بھائیوں کے لیے، سب کے لیے مکمل طور پر دعا کرو۔ اور یہ کب ہوگا؟ مومن بھائی دوسرے کے لیے دعا کب کرے گا؟ دل پرندے کی طرح پاک ہونا، ورنہ کینہ کپٹ کدورت رکھ کر اگر ہم اپنے زبان پر ایمان اس کا نام لا تبھی کوشش نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نیکی کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو خیر پہنچتا ہے، اس پر بھی فرشتے ماشاءاللہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب دیکھو مدرسے ہوتے ہیں، مدرسوں میں رونق ہوتی ہے، علماء کے گھروں میں برکت ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ لہٰذا مدرسوں میں دیکھیں گے آپ قرآن گھنٹی، حدیث گھنٹی جو بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے، وہاں فرشتے ان کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بندہ جب وضو کر کے سوتا، یہ سنیے، بندہ جب وضو کر کے سوتا ہے اس کے کیا بولتے ہیں بچھٹ میں اندر فرشتہ رہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ایسے اچھے اندر ہے، بولتا اے اللہ یہ تیرا بندہ حالت وضو میں سویا ہے، اے اللہ اس کی بخشش کر دے، اس پر رحم فرما دے۔ یہ سنت بھی ہم سے بہت چھوٹ رہی ہے، کھانا کھا لے کو وہ ریموٹ دیکھتے دیکھتے سو جا رہے ہیں جانوراں کی سکا، کیا بھی دعا بھی نہیں، کیا بھی نہیں، برے خواب نہیں ہے تو کیا آئیں گے، کھاتے کھاتے سو جانا یہ۔ اور اسی طریقے سے یہ ہمارے رمضان سے متعلق ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اب بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر اپنی رحمت اتارتے ہیں۔ جب تک آپ سحری کھانے بیٹھے ہیں شروع سے لے کر آخری تک، اذان تک کھاتے رہنا، وہ آپ کے دسترخوان کے اطراف اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، فرشتوں کی رحمت اتر رہی ہے۔ جو رات میں 2 بجے خوب کھا کے سو جاتے، اللہ کی رحمت، فرشتوں کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عذاب قبر کا بھی اس میں ذکر آیا، قرآن میں عذاب قبر کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ عذاب قبر ہوتا کیوں، اس کے 2 شکلیں بتائیں علماء نے۔ ایک دائمی عذاب، یہ کافر حالت کفر میں مرا ہمیشہ کا عذاب، اور ایک ہوتا ہے عارضی عذاب۔ عارضی عذاب بولے تو کیا، یعنی وقتی عذاب۔ ایک بندہ مومن ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کئی کو خبر کا عذاب دیتا بولا تو آپ لوگ سوچتے ہوں گے کئی کچھ اللہ رکھے گی، وہ اس کی حکمت کیا ہے؟ اصل میں آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا کام قبر سے شروع ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ ہوتے 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 جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ آپ کو گناہوں سے پاک کرتے رہتا۔ قیامت قائم ہوتے ہی ماشاءاللہ سیدھے حساب کتاب ہوتا ہی جنت میں۔
تو عذاب قبر یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے، لہٰذا عذاب قبر کے جو اسباب ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عذاب قبر کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو کیا ہے، مطلب اسے کیا بولتے، کفر، شرک۔ اور عذاب قبر ہونے کے اسباب میں یہ ایک سبب بخاری نے بیان کیا جو سب سے بھاری ہے، گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لو، نماز چھوڑنا، چغل خوری کرنا، ایک مومن کی عزت سے کھیلنا۔ اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو بندے کو توحید اپنانا چاہیے اور گناہ کبیرہ سے بچ کر رہنا، اور اسی طریقے سے ہمیں عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ ملک کی تلاوت کرنا سوتے وقت، یہ بھی مت بھولو۔ اور اسی طریقے سے عذاب قبر سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جمعرات کی شام میں یا جمعہ کے دن مغرب تک موت مانگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ ای لیلۃ الجمعہ الا وقع اللہ من عذاب القبر۔ جمعرات کی شام میں اگر کوئی مرا یا جمعہ کے دن اگر کوئی موت ہوئی، اگر وہ نیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے اس کو بچا لے گا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے۔ ایک یہودی عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے، دیکھو یہودی عورت بولتی ہے توریت میں بھی ہم نے عذاب قبر کا تذکرہ دیکھا ہے۔ اچھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے چلے گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، وہ یہودی عورت چلے جانے کے بعد میں نے نبی کو تشہد میں ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ تاخراتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ فصلت شروع ہوئی، 1-2 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ سورہ فصلت شروع ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عتبہ نام کا ایک آدمی آیا۔ کیا بولا؟ آ کر بولا، تم نہ مال ہونا یا خوبصورت لڑکی ہونا یا نہیں تو عہدہ ہونا، اتنا بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی چاہے تو چوز دی کریکٹ آنسر کر سکتے تھے نا، اللہ کے نبی خاموش ہیں، خوبصورت لڑکی بھی نہ کو، مجھے عہدہ بھی نہ کو، پیسہ بھی نہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیا کرے، اس سورت کی ابتدائی آیتیں پڑھنا شروع کر دلے۔ عتبہ سامنے بیٹھا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کے دل پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے عاد و سمود کی ہلاکت کا ذکر آیا تو بولا، عتبہ بس اب مجھے سننے سے نہیں ہو رہا ہے۔ اور جا کر کیا بولا معلوم، کفار قریش سے، اے کفار قریش، تم دیکھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کو روکنا چاہتے ہو، وہ جو دعوت لے کر اٹھا ہے وہ ایک دن کامیاب ہوگا ضرور۔ بولنے والا کون؟ غیر مسلم، کافر۔ اور اس وقت یہ بولا، دیکھو تم کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ کامیاب ہوگا۔ لہٰذا معلوم ہوا ہم بھی جب دعوت کا کام کریں، اگر سامنے والا سمجھتا نہیں سمجھتا، قرآن اچھے انداز سے پڑھو، اعوذ باللہ، بسم اللہ، قل هو اللہ احد، ایسا پڑھو۔ وہ کیا ہوتا ہے، غیر مسلموں کے دلوں کو بھی ماشاءاللہ موم کر کے رکھ دیتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا دیکھیں گے آپ، غیر مسلم بھی قرآن سن کے روتا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں قرآن سن کے فوراً رو لیتے۔ اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی تدابیر پہ ہمیں اپنا چاہیے۔ گناہوں سے کیسے بچنا؟ گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے آسان نسخہ یاد رکھو، ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے پاس اعضاء ہیں، تو یہ جو اعضاء ہیں، یہ اعضاء قیامت کے دن ہمارے خلاف میں گواہی دیں گے۔ آپ یہ لکھ رہے ہیں، وہ چل کر جا رہے ہیں پیر، تو اللہ انسان دیکھے گا یہ کیا ہے، میرا ہاتھ میرے خلاف، میرے پیر میرے خلاف، تو یہ بندہ کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، میرے اعضاء میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء کو بات کرنے کی طاقت دے گا، بولیں گے وہ اعضاء جس نے ہر ایک کو بات کرنے کی طاقت دی ہے، انہوں نے آج ہمیں بات کرنے کی طاقت دی ہے۔ لہذا اللہ نے کیا فرمایا سورہ یاسین میں، الیوم نختم علی افواہہم، سب سے پہلے منہ کے اوپر مہر لگے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور پیر بھی ہمارے سے بات کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ منہ کو اگر بند نہیں کرے تو انسان بولے گا کہاں کرے، سب سے پہلے منہ بند، اس کے بعد وہ۔ لہذا قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے سے ہم گناہ سے دور رہ سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کرنے والے یہ آیت سنو، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، یاد رکھو لوگوں سے چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ جہاں کہیں بھی جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مکمل طور پر موجود ہے۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا انسان جب پوری زندگی توحید پر باقی رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت کے وقت خوشخبری دیتا ہے۔ وہ خوشخبری کیا؟ فرشتہ کو بولتے ہیں، اے میرے نیک بندے اللہ کے، تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماضی میں تم نے جو نیکیاں کیا وہ اللہ کے پاس ماشاءاللہ محفوظ ہے، اللہ ثواب دے گا۔ اور اپنے
فیوچر کے بارے میں بھی تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا توحید پرست کی موت ہوتی ہے تو ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے، اس کو مرتے وقت خوشخبریاں دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا دعوت کا کام ہمیشہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، مدرسے میں جا کو پڑھ کو اور اس کے بعد وہ سند لے کر دعوت کا کام کرنا۔ دعوت کا کام ہر ایک پر واجب ہے۔ اگر آپ نے ایک آیت سنی وہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ یہاں ایک بات آپ کو بتا دیتے ہیں، عالم دعوت کا کام کرتا اسے صحیح غلط سب معلوم ہو جاتا، غیر عالم دعوت کا کام کرتا انہیں غلطیاں کرتا۔ لہٰذا جو بھی غیر علماء ہیں آج کل تو ان کو بولتے برادرس، ایسے بہت ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے ہم کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر عبداللہ جلم حفظہ اللہ نے پرسے وہ باتیں بتائیں، ان لوگوں کو علماء کی نگرانی میں کام کرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے ان کو جتنا معلوم ہے اتنا بولنا، اور تیسرا یہ ہے ایسے غیر علماء کو برادرس وغیرہ کو کیا کرنا، سوالوں کے جواب دینے کی اتھارٹی ان کو نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 72 مسائل کے بارے میں ایک آدمی پوچھتا ہے، انہوں اتنے بڑے عالم دین ہو کو 2 مسئلے کا جواب دے کو بولتے مجھے 70 مسائل کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اگر سوال کا جواب معلوم ہے تو دلیل کے ساتھ بتاؤ، ورنہ غلط جواب دے کے امت کو کبھی نعوذ باللہ گمراہ نہیں کرنا۔ اور آپ کو بتاتے ہیں غیر علماء میں باڈی لینگویج بہت اچھی رہتی، لوگ وہ غلط باتیں سن لے کو لوگ کیا کرتے علماء کو گالیاں دینا شروع کرتے، عالماں کام نہیں کرا تو غیر عالم کام کرنا شروع کر تھا بلکہ ایسا بولتے۔ لہٰذا کتنا سننا اس کو حد تک سنیے، اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو ان غلطیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ آج کے درس کی آخری چیز ہے وہ کیا ہے، ہم دعوت کا کام کریں تو لوگ بولتے ہیں سب سے پہلے مسلمانوں کو سدھارو جی، کیا ہے یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اصلاح کا کام بھی کیا، ساتھ میں دعوت کا کام بھی کیا۔ اور آج کل دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا ماحول ایسے ہے، دن دن گزر رہے ہیں غیر مسلم اور مسلمانوں کے درمیان میں نفرت کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں، وجنا ہو رہا ہے۔ اب ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس نفرت کے خاتمے کے لیے ڈاکٹر عبداللہ جولم حفظہ اللہ نے کئی علاج بتائے، وہ علاج آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے زہر آلود ماحول میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں سے ہمارا تعلقات اچھے ہوں، جو نفرت ہے اس کا خاتمہ ہو، ہمیں آیات کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ مکی دور میں کون سی آیت اتری، مدنی دور میں کون سی آیت اتری، مدنی دور کی آیت کو لا کو مکی دور میں فٹ کرے تو غلط ہو جاتا، ایک بات یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے، احادیث کو علماء کی نگرانی میں سمجھو۔ تیسرا یہ ہے سیرت کا مطالعہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو چپ مارے، کہاں بھی نہیں مارے، جنگ کرے تو مارے سو۔ لہٰذا آج کل ہم دیکھتے ہیں چلو جنگ جہاد چھپ شروع ہو جاتا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں غیر مسلموں سے تعلقات کن باتوں میں رکھنا، دین کے معاملے میں ان سے تعلقات ہمیں نہیں رکھ سکتے۔ قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، مگر معاملہ کس کا آتا ہے، تجارت کا آتا ہے، لین دین کا آتا ہے، ان تمام معاملات میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ مثلا ایسے ہوتا ہے انڈیا پہ ظلم ہو رہا ہے، پورے لوگ بولتے چلو کام کریں گے، دو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اور غیر مسلم اور ہمارے میں جو نفرت ہے اس کو دور کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز ہے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمی ان غلط فہمیوں کو دور کیجیے آپ۔ اور اسی طریقے سے ہاں اور ایک بات بھی ہے، یہ غیر مسلموں کو مساجد میں بلا کر ہمیں یہ سمجھائیں کہ مسلمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، جتنی غلط فہمیاں اور جو سماجی جتنی ضرورتیں ان تمام ضرورتوں کا ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تاخراتوں میں ذرا عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی کو معاف فرما، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 3 بجے تک انفرادی وقت ہے، آپ اپنے اس قیمتی وقت کو اللہ کے عبادت میں ذکر اذکار تلاوت قرآن میں لگائیے، اپنے لیے سارے مسلمانوں کے لیے مکمل طور پر دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کے ساری سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور یہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور فرشتوں کو اتار کر کے ماشاءاللہ کائنات میں جو منظر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہم سب کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔